اب یہ آپ نے رول بنایا ہوا، مجھے بتائیں اس رول کا کیا فائدہ ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، بچوں نے ابھی اس بچے نے مجھے سارے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں، یہ این او سیز تک آپ نے ان کو کہا کہ لے کے آئیں، این او سیز یہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے خوار ہو کے لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے گورنر صاحب نے آپ کو ریکویسٹ کی، وہ بھی ادھر ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں وہ ریکویسٹ ہے۔ وہ جو والدین آ رہے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہ جو فیمیلز اپنے جو بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی پاگل ہیں؟ اگر یہ کوئی سیریس ایشو نہ ہوتا تو لوگ اس طرح روڈوں پر آتے، پروٹیسٹ کرتے۔ ہم رات کو 12 بجے تک روڈ پہ بیٹھے، کیوں؟ کہ ہمیں انصاف ملے۔ میں وی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سر، آپ بھی ایک باپ ہیں، اگر آپ کا بیٹا اس طرح کی مشکل میں روڈ پر آ جائے اور آپ گھر بیٹھ کے اس کو کیا کہیں گے؟ میرا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے، میں ایکسپیل ہوا ہوں، میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، میں نے اتنے زیادہ پیسے خرچ کروا دیے ہیں، پیرنٹس بھی آ کے روڈ پر بیٹھتے ہیں، اور میں نے پیرنٹس کو روتے ہوئے دیکھا ہے، روڈ پر کھڑے ہو کے رو رہے تھے وہ۔ سر آپ کس بیہاف پر ان سے ایگزام لے رہے ہیں کہ آپ 1 سال کا سلیبس ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 2-2.5 مہینے میں کور کریں، اور وہ بچے جب کور نہیں کر پائیں گے، ان کی سپلی آئیں گی تو آپ ان کو اسی طرح سے ڈیٹین کر دیں گے، وہ ہر سال اسی طرح آ کر روئیں گے؟ یہی پروفیشنلزم ہے؟ خدارہ ہماری زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ وی سی صاحب کہتے ہیں عارف صاحب کے پاس جائیں، عارف صاحب کہتے ہیں وی سی صاحب کے پاس جائیں، ادھر سے گورنر کے پاس، ہم لوگ کہاں سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھریں؟ کیا آپ لوگ جنہیں کریم آف نیشن سپوز کرتے ہیں، کیا ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کو یہی آپ نے کرنا ہے کہ وہ سڑکوں میں دھکے کھاتے پھریں؟ السلام علیکم آل ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس اسٹوڈنٹس، یو ایچ ایس کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹر مبین کی طرف سے ان کو میرا سلام پہنچے، اور ہمارے جتنے سینئرز جونیئرس ہیں سب کو میری طرف سے سلام اور الاٹ آف رسپیکٹ۔ آج بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے، بغیر فردر کوئی بحث کیے، میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں وہ افیکٹڈ اسٹوڈنٹس ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے، جو کہ یو ایچ ایس کے ایگزام سے افیکٹ ہوئے ہیں، جو ڈیٹین ہوئے ہیں، جو ایکسپیل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہے کچھ دن پہلے، اور دے ور ویری ویری ورڈ اباؤٹ دیئر فیوچر۔ اتنا پریشان تھے یہ لوگ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی پریشانی، انہی کی زبانی سنتے ہیں، اور کیا کیا مطلب کہ کہاں ایم بی بی ایس کے، بی ڈی ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کدھر کدھر ان کو خواری کا سامنا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں ادھر ڈیٹین اسٹوڈنٹس کو ایکسپریس کر رہا ہوں، ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ تو ایشو یہ ہے کہ اس سال کووڈ کی وجہ سے ہمارا ایکسٹرا ٹائم ضائع ہوا ہے۔ ٹائم یوزولی جو ہے ڈیٹین اسٹوڈنٹس یا فیل اسٹوڈنٹس سپلیمنٹری ایگزامس میں جو ہوتے ہیں، ان کا صرف 1 سال ویسٹ ہوتا ہے، اور ہمارا کووڈ کی وجہ سے 1.5 سال ہو چکے ہیں ویسٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کافی بھاری بھرکم فیس۔ ہم لوگوں کے ایگزامز ہوئے تھے دسمبر 2019 میں اینول ایگزامز ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ان کا سپلیمنٹری ایگزام ہونا تھا اپریل میں، 18 اپریل کو، وہ نہیں ہوا، ڈیلے ہو گیا، کینسل ہو گیا کووڈ کی وجہ سے، نیشنل کلیمٹی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ہمارے ایگزام دوبارہ ری ارینج کیے یونیورسٹی نے، اور اسی دوران ہم لوگوں نے جب ایک دفعہ ایگزامز ڈیلے ہو گیا تھا، ہم لوگوں نے سیکنڈ ایئر اگلی کلاس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا تھا، نیکسٹ ایئر کو پروموٹڈ تھے تو اسی لیے ادھر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ لاک ڈاؤن تھا، آن لائن کلاسز تھیں۔ پھر اس کے بعد 2 جون کو ہماری ڈیٹ شیٹ اناؤنس ہوئی کہ 2 جون کو ایگزام ہونا ہے۔ 2 جون کی رات کو، 1 جون کو رات کے 11 بجے ہم لوگ پڑھ ہی رہے تھے، تو اس وقت یو ایچ ایس نے نوٹیفیکیشن نکال کے دے دیا کہ صبح ایگزام نہیں ہے، کینسل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اب یقین چھوڑ دیا تھا کہ ایگزام ہونا ہے یا نہیں۔ پروموشن کی باتیں بھی ہو رہی تھی اور کافی سارا کچھ، ادھر سے کووڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ساتھ میں یونیورسٹی نے پھر اس کے بعد ایک دفعہ ڈیٹ شیٹ اناؤنس کی، اور ایگزام انہوں نے کنڈکٹ کرانے کا کہہ دیا 16 سپتمبر کو، مڈ آف سپتمبر میں۔ یونیورسٹی نے ڈیٹ شیٹ ایشو کی تھی کوئی 26 دن پہلے، 26 days ago فرام ایگزام، اور رول یہ ہوتا ہے کہ ایگزام سے 40 دن پہلے ہی ڈیٹ شیٹ آنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایگزامز ہو گئے کنڈکٹ، 1395 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے، ان میں سے 461 فرسٹ ایئر سے ڈیٹینڈ ہو گئے، فیل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسی طرح 4th ایئر سے بھی 300 بچہ فیل ہوا، ڈیٹین ہو گیا، ساتھ میں کافی سارے بچے ایکسپیل بھی ہوئے۔ تو 12 اکتوبر کو رزلٹ آیا۔ 13 اکتوبر سے ہم لوگوں نے
اور ہم لوگوں نے اپنا ایجنڈا رکھ دیا. ہمارا ایجنڈا ویلڈ تھا کہ کووڈ ہے, نیشنل کلیمٹی ہے, اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا یہ فرسٹ رول ہے. میں یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان نیشنل کلیمٹیز, وار اور لاس, اسپیشل ایگزام میں بی ارینڈ. This will require permission of relevant authorities, syndicate and board of governors. اور وی سی صاحب ہمیں 13 اکتوبر سے ہم لوگوں نے یہ کمپین چلائی ہے, اور 13 اکتوبر سے ہم لوگوں نے ہر جگہ کے دھکے کھائے ہیں. وی سی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کام بورڈ آف اسٹڈیز نے کرنا ہے. بورڈ آف اسٹڈیز کے پرنسپل ہیں, وہ چیئرمین ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عارف تجمل صاحب. وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ وی سی صاحب نے کرنا ہے, ان کے اختیار میں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور مجھے ڈائریکٹلی انہوں نے کہا ہے کہ وی سی صاحب جو ہیں وہ گولی کرا رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے. کبھی بولتے ہیں کہ فلاں نے کرنا ہے, کبھی بولتے ہیں فلاں نے کرنا ہے, اپنے سے بات ٹال رہے ہیں. ہم لوگوں نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا یہ رول لے گئے اور گورنر صاحب کی اپائنٹمنٹ لی. آلموسٹ 10 نومبر کو گورنر صاحب سے میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے ہمیں وی سی صاحب کی موجودگی میں وی سی صاحب کو کہا کہ ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے اور ان کو چانس دیا جائے. وی سی صاحب نے کہا تھا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, صرف میں اکیلا بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتا, اس پہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کالجز کے پرنسپلز. سارے آلموسٹ 53 میڈیکل کالجز ہیں, اور ڈینٹل بھی جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, وہ سارا ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو گورنر صاحب نے کہا تھا کہ ان کے این او سیز لے کے آئیں آپ لوگ. وی سی صاحب نے بھی یہی کہا تھا, یہی بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ این او سیز لے کے آئیں. سارے کالجز نے این او سیز لکھ کے دے دی تھیں. یہ میرے پاس موجود ہے این او سیز ساروں کی, آپ دیکھ سکتے ہیں. سروسز کا بھی ہے, نشتر کی بھی ہے. تو انہوں نے این او سیز دے دی تھیں, ریکمنڈیشن لیٹرز بھی. ہم لوگ لے کے گئے وی سی صاحب کے پاس, تو وی سی صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے لیگلی یہ اناؤنس نہیں کیا, لیگلی ہم لوگوں نے یونیورسٹی نے لیٹر ایشو نہیں کیا کہ ہمیں این او سیز چاہیے. آگے سے گورنر صاحب کے پاس ہم لوگ دوبارہ گئے اور ان سے ان کا آرڈر لکھوایا کہ سر ہمیں ریٹن فارم میں دیں. انہوں نے ریٹن فارم میں آرڈر دیا کہ فار ون ایڈیشنل ایگزام چانس میں بھی کنسیڈر سمتھیٹیکلی. اور اسی بات پہ وی سی صاحب اڑ گئے کہ انہوں نے تو کنسیڈر سمتھیٹیکلی کا کہا ہے, آرڈر کیا نہیں ہے. وی سی صاحب نے پھر بات کو ٹال دیا اور دوبارہ کرتے رہ گئے کہ ہم لوگ اب لیٹر نکالیں, کالجز سے اوپینین لیں گے کہ آپ کے بارے میں کیا کمنٹس دیتے ہیں, وہ انہیں پروموٹ کرنا چاہیے, انہیں چانس دینا چاہیے یا نہیں. تو کالجز کے پرنسپلز نے یہ کہا کہ ساروں نے ریکمنڈیشنز لکھ کے دے دی کہ ان کو چانس دیا جائے. وی سی صاحب نے پھر کہا کہ اس حوالے سے ہماری بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہوگی 24 دسمبر کو. وی سی صاحب نے سارا کچھ کہا کہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر عارف تجمل پہ, چیئر پرسن آف بورڈ آف اسٹڈیز. کچھ اسٹوڈنٹس عارف صاحب کے پاس گئے. عارف صاحب نے کہا کہ وی سی صاحب ڈائریکٹ گولی کرا رہے ہیں, میرے اوپر کچھ ڈیپینڈ نہیں کرتا, سارا کچھ وی سی صاحب کر سکتے ہیں. ایکیڈیمک کونسل بلائیں, مجھے آج ہی اوور رائٹ کریں. میں اپنا ڈیسیژن پہلے 2 دفعہ دے چکا ہوں, اب تیسری دفعہ بھی دے رہا ہوں کہ میں نے چانس نہیں دینا. 20 سال سے پنجاب یونیورسٹی کا یہ رول بنا ہوا ہے, تو ہاں انہوں نے کوئی حکمت عملی کے تحت بنایا ہوگا, میں اسے اوور رائٹ نہیں کر سکتا. یہ رول میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے, تو اس میں اسپیشل ایگزامینیشن کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الاؤ ہے, یو ایچ ایس کو بھی الاؤ ہے. اگر یہ سیشن وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں, اور آئی ہوپ سو کہ وی سی صاحب تک یہ پہنچ جائے گا, عارف تجمل صاحب دیکھ رہے ہیں, تو سر کائنڈلی مجھے صرف یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں, دیکھیں کوئی بھی اس وقت تک آن دا کیمرہ نہیں آتا جب تک اس کو بہت زیادہ کوئی اتنی پریشانی ہو, اس کے گھر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فیملی پریشرائز کر رہی ہوتی ہے, لوگوں بچوں نے فیملی کو بتایا ہی نہیں ہوتا کچھ نہیں, تو اس ڈر کے کہ وہ کہیں ہمیں نکال نہ دیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے رول بنایا ہوا, مجھے بتائیں اس رول کا کیا فائدہ ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بچوں نے ابھی اس بچے نے مجھے سارے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں. یہ این او سیز تک آپ نے ان کو کہا کہ لے کے آئیں. این او سیز یہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے خوار ہو کے لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے گورنر صاحب نے آپ کو ریکویسٹ کی, وہ بھی اس در ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں وہ ریکویسٹ ہے. اب انہوں نے یہی لکھ کے دینا تھا آپ کو سر کہ کنسیڈر کریں سمپتھیٹیکلی کنسیڈر کریں کا مطلب یہ ہے کہ بچے ہیں, ظاہر ہے ان کو ایک تو پہلے ان کو پیار سے سمجھائیں, بتائیں ان کو کہ ٹھیک ہے بیٹا ہم لوگ کر لیں گے. اور آپ یہ
ایک وی سی ہونے کا, یونیورسٹی کے وی سی ہونے کا یہ ایک ناطے نا آپ کا ڈیوٹی سر بنتی ہے کہ ریکویسٹ ہی آپ سے کر سکتے ہیں کہ کائنڈلی یہ اگر آپ کے پاس آ گئے تھے, اتنا خوار ہو گئے, تو آپ ان کو کنسیڈر ضرور کرتے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ان کو یہ تو نہ کہتے. اب دیکھیں کسی کے گھر میں کیا سچویشن ہے, کوئی کس طرح اپنے 12 لاکھ روپے ایک پرائیویٹ کالج کی فیس دے کے, ٹھیک ہے, کس طرح بچے ان کے ماں باپ ان کے بیٹھے ہیں. میں مانتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک بچوں کو بھی کچھ احساس کرنا چاہیے, لیکن سر دیکھیں اس کلیمٹی کے اندر, اس ڈیزاسٹر کے اندر کوئی دنیا کا ایسا کنٹری نہیں ہے جو کہ افیکٹ نہ ہوا ہو. ہر ایک کنٹری نے اپنی امینڈمنٹس کی ہیں, ہر ایک نے اپنے رول بدلے ہیں. یہ جو بچے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے اپنے اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایکسپلشن والے ایکسپلشن کو, وہ ڈیٹینشن کو, ٹھیک ہے, یہ سارے مطلب ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے آپ ایک بات چھوٹی سی سمجھا دیں. اگر یہ آپ سے چاہ رہے ہیں کہ سر تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیں تو سر کائنڈلی آپ دے دیں. اس میں تو سر کوئی اتنا وہ نہیں ہے, آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا. ان لوگوں کے فیوچر بچ جائیں گے, ان لوگوں کے خواب پورے ہو جائیں گے. یہ لوگ ایک ان کو چانس ملنے سے دعائیں لاکھوں کے حساب سے آپ کو لوگ دعائیں دیں گے, ان کے والدین, ان کے پیرنٹس دعائیں دیں گے. اب یہ دیکھیں اتنے سارے ڈاکومنٹس لے کے پھر رہے ہیں, یہ اتنے سارے, یہ کہاں سے, یہ بیچاروں نے سڑکوں پہ دھکے کھا کے یہ لوگ یہ کیا پڑھیں گے جب آپ ان کو اس طریقے سے آپ ان کو بھیجیں گے ہر جگہ؟ یہ کیا پڑھیں گے پھر؟ یہ کوئی عمر ہے کہ کبھی یہ ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کہ جی وی سی صاحب کو منا لیں. سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ساری کمیونٹی کی, ڈینٹل اینڈ میڈیکل کمیونٹی کی آپ سے ریکویسٹ ہے, سر کائنڈلی اس کو کنسیڈر کر لیں اپنے آخری فیصلے میں. یہ لوگ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے, ہم نے انہیں چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے ان کو یہ محسوس نہیں کرانا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. سر اگر آپ وی سی صاحب, عارف تجمل صاحب, آپ یہ سن رہے ہیں, اگر آپ باقیوں کے وی سی ہیں تو ان لوگوں کے بھی وی سی آپ ہی ہیں. اگر آپ یہ چانس دے دیتے ہیں تو آپ یقین کریں ان لوگوں کے فیوچر سنور جائیں گے, غلطیاں سدھارنے کا موقع مل جائے گا. کلیمٹی میں یہ لوگ, میں آپ کو نہیں بتا سکتا آگے. آپ جتنے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت ان اسٹوڈنٹس کی جو کنڈیشن ہے, میں اپنے الفاظ میں نہیں بتا سکتا. میں انہی سے پوچھوں گا کہ کیا اب بیت رہی ہے, کیا کیا جائے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بتاؤ. میں وی سی صاحب اور ڈاکٹر عارف تجمل صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری بات سنیں. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں, اور اگر میں نے 2 سالوں کی 35 لاکھ روپے فیس بھری ہے تو یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے والدین انہوں نے کتنی مشکل سے فیس بھری ہے. میں صرف اپنی بات نہیں کرتا, جو لوگ اور ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے لیکن ان کے والدین ان کے شوق کے لیے صرف کہ وہ پڑھ سکتے ہیں. اب میرا گورنمنٹ میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیا تاکہ میں پڑھوں. ہم لوگ لاسٹ 6 منتھ سے سفر کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ اب ہم میل ہیں اور ہم لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں, اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں اس میں فیمیلز بھی آتی ہیں, وہ بھی سفر کرتی ہیں. ان کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. وہ جو والدین آ رہے ہیں, جو والدین اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, وہ جو فیمیلز اپنے جو بچوں کو بھیج رہے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی پاگل ہیں. اگر یہ کوئی سیریس ایشو نہ ہوتا تو لوگ اس طرح روڈوں پر آتے, پروٹیسٹ کرتے. ہم رات کو 12 بجے تک روڈ پہ بیٹھے, کیوں؟ کہ ہمیں انصاف ملے. پاکستان کے علاوہ ہر دنیا کے ملک میں اسٹوڈنٹس کو ریلیف ملا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے ہر اسٹوڈنٹ کو ریلیف ملا ہے. ایون کہ بچے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پروموٹ ہوئے ہیں, تو ہمیں ایک ایکسٹرا چانس کیوں نہیں مل سکتا؟ کیا ہم پاکستان کے ہیں اس لیے ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ نہیں بھئی تمہارا کام نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم پاکستان کے باشندے ہو؟ میں وی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ بھی ایک باپ ہیں. اگر آپ کا بیٹا اس طرح کی مشکل میں روڈ پر آ جائے اور آپ گھر بیٹھ کے اس کو کیا کہیں گے؟ میرے پیرنٹس مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے, اللہ خیر کرے گا. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ماں باپ کس طرح اپنے بچے کو باہر بھیجتے ہوں گے؟ میں صبح 6 بجے آیا اور میں رات کو 12 بجے گیا, اور کیا کہ میٹنگ ڈیلے ہو گئی ہے. میٹنگ ڈیلے ہو گئی ہے, میرا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے, میں ایکسپیل ہوا ہوں, میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں, میں نے اتنے زیادہ پیسے خرچ کروا دیے ہیں کہ شاید اب وہ اتنے افورڈ بھی نہ کر سکیں. اس دفعہ میری غلطی نہیں تھی. کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے ہمیں ذلیل کیا, ہمارے پیپرز بار بار ڈیلے کیے,
جس کی وجہ سے ہمیں مینٹلی اسٹریس ہوا اور ہم خود کو پریپیئر نہیں کر سکے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹرا چانس نہیں دیں گے. ہم نے پروموٹ ہونے کا نہیں کہا, ہم نے کہا ہمیں چانس دو. خدا کا واسطہ ہے آپ کچھ رحم کریں. انسان کی زندگی کتنی ہے اسے نہیں پتہ, تو اس کو اتنے ہی بونا چاہیے جتنا وہ کل کو کاٹ لے. ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری فریاد سنی جائے. ہم لوگ روڈوں پر آ کے بیٹھتے ہیں, صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی, اور ایون کہ پیرنٹس بھی آتے ہیں, پیرنٹس بھی آ کے روڈ پر بیٹھتے ہیں. اور میں نے پیرنٹس کو روتے ہوئے دیکھا ہے, روڈ پر کھڑے ہو کے رو رہے تھے وہ. کیوں؟ کہ ان کے بچے کا فیوچر ختم ہو رہا ہے, اور یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے, یہ وی سی صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کو فیوچر بچا سکتے ہیں, انہیں ایک چانس دے سکتے ہیں. خدا را ہمیں ایک چانس دیں, مہربانی کریں. ان پیرنٹس پر بھی, ان اسٹوڈنٹس پر بھی جن کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے, جن کا فیوچر ختم ہو رہا ہے, اور اس میں ان کی غلطی نہیں ہے. ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. ہم بہت شکر گزار ہوں گے آپ کو. لاکھوں بچوں اور لاکھوں والدین کی دعائیں لگیں گی جن کے بچوں کا فیوچر بچ جائے گا. خدا را میں گزارش کرتا ہوں وی سی صاحب, عارف تجمل صاحب, آپ سے. میں اب اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے خود اپنی زبانی بتا دی ہے. میرے خیال سے اتھارٹیز کو سر آپ سے ریکویسٹ ہی ہے, آپ کچھ بتا دیں. السلام علیکم جی, میرا نام ارشد حسین ہے اور میں پبلک سیکٹر سے ہی ہوں. سر آپ لوگ بات کرتے ہیں پروفیشنلزم کی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگوں کو ہم نے آپ لوگوں کے اگر آن لائن ایگزام لے لیے یا پروموٹ کر دیے تو آپ لوگوں کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اور یہ سب. تو سر سوال یہ ہے کہ لاسٹ جو ایڈمیشن ہوئے ہیں 2019 میں, ان کی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی فرسٹ ایئر کی نومبر میں, اور سر لاسٹ جو لسٹ ہے 7th لسٹ وہ جا کے لگی ہے جولائی میں. تقریباً 6 سے 7 ماہ کا گیپ آ گیا. بچے جب جولائی میں آئے ہیں تو انہوں نے آن لائن پڑھنا شروع کیا کووڈ کی وجہ سے, لیکن ان سے پہلے جو بچے 6 مہینے سے پڑھ رہے تھے آن لائن, یا 2 مہینے وہ فزیکل کلاسز لے کے آئے تھے, اب ان کا سلیبس تقریباً کور ہو چکا تھا. جو بچے اب آئے جولائی میں ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ کہاں سے پڑھیں, وہ لوگ کیا پڑھیں, نہ ان کے پاس کوئی گائیڈنس تھی. آن لائن کا سسٹم آپ کو خود کو پتہ ہے, اگر آپ کا آن لائن سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا تو آپ آن لائن ایگزام بھی لے سکتے تھے, لیکن آپ نہیں لے رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو آن لائن سسٹم ہے وہ ویل ڈیولپڈ نہیں ہے. اٹ مینس سر آن لائن بچے اس طرح سے نہیں پڑھ پائے. اب جب بچے 22 سپتمبر کے بعد کالجز میں آئے ہیں, سپتمبر کے کچھ دن اور نومبر انہوں نے کالج میں جا کر گزارے ہیں, افراتفری کی حالت میں جا کر کچھ پڑھا ہے, سینئر سے گائیڈ لی ہے. اب آپ ان سے ایگزام لے رہے ہیں. سر آپ کس بیہاف پر ان سے ایگزام لے رہے ہیں کہ آپ 1 سال کا سلیبس ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 2-2.5 مہینے میں کور کریں, اور وہ بچے جب کور نہیں کر پائیں گے, ان کی سپلی آئیں گی تو آپ ان کو اسی طرح سے ڈیٹین کر دیں گے, وہ ہر سال اسی طرح آ کر روئیں گے. یہی پروفیشنلزم ہے. یہی آپ جو ہے تو اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور جو آپ کے فیوچر ڈاکٹرز ہیں آپ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو مینٹلی ڈپریس کر رہے ہیں. آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ 95% 95% کے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ایگزام ٹائم پر لیں. سر کون سا بچہ کہے گا کہ جی میں نے سال کا سلیبس 2.5 مہینے میں کور کر لیا اور اب آپ جو ہے تو آپ کو فون کر کے کہے گا کہ جی ایگزام لیں. سر اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. ہر جگہ پر پولنگ ہوئی ہے. یہ بچے آ کر بیٹھے ہیں, بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ خوددارا اگر آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو آن لائن ایگزام لیں, یا ہمیں چانس دیں, ڈیلے کریں ہمارے ایگزامس کو, کہ ہم جو اس کا ٹینیور ہے سلیبس کا اتنا وقت تو دیں, کم از کم ہم اس کو کور کریں, ہم آگے جا کر اپنے ایگزامس اچھے سے دیں. سر ہم سے ہمارے گھر والوں کی توقعات ہیں, ہم سے ہمارے پیرنٹس کی, ہمارے ٹیچرس کی توقعات ہیں. کم از کم آپ ہمارے ڈریمز کو اس طرح سے کرش نہ کریں. آپ بھی ڈیٹین اسٹوڈنٹ ہو؟ ڈیٹین ہو سیکنڈ ایئر MBBS ڈیٹین اسٹوڈنٹ؟ نہیں ڈیٹین ڈیلے کا. ویسے ڈیٹین ہو یا ڈیلے چاہ رہے ہو؟ ڈیلے چاہ رہے ہو. السلام علیکم. جیسے بھائی نے ابھی سب کچھ آپ کو مسئلے کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارے فرسٹ ایئر میں جو ڈیٹین بچے تھے جن کو سپلی نے پیپر دیے ان کا رزلٹ آیا تقریباً سپتمبر میں, اور سپتمبر کے بعد انہوں نے جنوری میں ہمارے جو سیکنڈ ایئر MBBS کے جو پروف ہیں وہ رکھتی ہیں, تو ان کو تقریباً 2-2.5 ماہ کا ٹائم ملا ہے, وہ بھی آن لائن کلاسز سے انہوں نے پڑھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا بچہ جو آن لائن سے, جس نے کبھی سارا سال کبھی کوئی نہ ماڈل دیکھا ہے, نہ کبھی سیکنڈ ایئر میں کوئی جا کے اس نے OSPE کیا ہے, نہ کوئی پریکٹیکل کیا, آن لائن بیٹھ کے گھر میں کلاسز لی ہیں اس نے, تو کیسے پیپر میں بیٹھ سکتا ہے 12 جنوری کو؟ ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ ہم پیپر نہیں دینا چاہ رہے, ہمیں پتہ ہے پروفیشنل ہے, ہم پیپر دیں گے تو آگے جائیں گے, لیکن ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے پیپر سیکنڈ ایئر MBBS کے تھوڑے سے ڈیلے کر دیے جائیں, تاکہ جو بچے جنہوں نے سپلی کے پیپر دیے تھے ان کو ٹائم ملے پریپریشن کا, اور وہ اپنی پریپریشن کو پوری کر سکیں.
صرف ہماری ڈیمانڈ وی سی صاحب سے، عارف تجمل صاحب سے، بورڈ آف اسٹڈیز کے جو چیئرمین ہیں ان سے یہی ہے کہ وہ ہمارے جو پیپرز ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیلے کریں. وی سی صاحب کے پاس انہوں نے ہم سے این او سیز مانگی، ہم نے این او سیز بھی لا کے دیں ڈفرینٹ کالجز سے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ عارف تجمل کا کام ہے، عارف تجمل صاحب کہتے ہیں نہیں جی وی سی صاحب کا کام ہے. تو ہم تو ادھر ہی سڑکوں پہ کبھی خوار ہوتے ہیں، اور کبھی ادھر عارف تجمل کے پاس صاحب، کبھی اپنے پرنسپلس کے ساتھ، اور کبھی اپنے وی سی صاحب کے پاس. تو خدا را پلیز ہماری مدد کریں. ہماری اتھارٹی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری بات کو کنسیڈر کیا جائے اور سیکنڈ ایئر جو MBBS کے ایگزامس ہیں ان کو ڈیلے کیا جائے. دیکھیں ہماری جو 2 ریزنز ہیں، ہمارے جو کوز ہیں وہ آپ کو سامنے ہیں. ایک تو یہ بچوں کو ٹائم نہیں ملا، دوسرا کلیمٹی چل رہی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں پورے ملک میں چل رہی ہے. بچے سفر کریں گے، ٹریول کریں گے، ٹریول کے دوران ان کو کرونا لگ سکتا ہے. وہ ہاسٹلس میں آئیں گے ان کو کرونا لگ سکتا ہے. دیکھیں جو بندہ اے سمٹومیٹک ہے وہ خود تو سمٹم شو نہیں ہو رہے، لیکن وہ اگلے بندے کو جا کے کرونا کوز کر سکتا ہے نا، اس کو تو کرونا لگا سکتا ہے نا وہ. تو خدارہ ہماری زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں. ایک ماں باپ کے لیے اس کی بچے کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچے کی زندگی کو داؤ پہ لگا کے اور اس کو پیپر میں بٹھائیں. اور خدارہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. آپ اور ڈیٹین اسٹوڈنٹ آپ بتاؤ یار. ڈیٹین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ کہ پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں وی سی صاحب خدارہ وی سی صاحب بتائیں کہ کون گورننگ باڈی ہے. ہمیں کوئی وہ بندہ، وی سی صاحب کہتے ہیں عارف صاحب کے پاس جائیں، عارف صاحب کہتے ہیں وی سی صاحب کے پاس جائیں، ادھر سے گورنر کے پاس. ہم لوگ کہاں سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھریں؟ کیا آپ لوگ جنہیں کریم آف نیشن سپوز کرتے ہیں، کیا ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کو یہی آپ نے کرنا ہے کہ وہ سڑکوں میں دھکے کھاتے پھریں؟ تقریباً 5 سے 6 دفعہ پروٹیسٹ کر چکے ہیں ہم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے آگے، گورنر ہاؤس کے آگے، پنجاب اسمبلی کے آگے، لیکن کسی نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. وی سی صاحب ایک بات بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میرے دور خلافت میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. آپ اتنے ہزاروں سینکڑوں اسٹوڈنٹس کے وی سی ہیں، ان کو گورن کر رہے ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے اتنا بچوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے کہ ساری میڈیکل کمیونٹی، ساری میڈیکل اسٹوڈنٹس ہی پریشان ہے. کوئی ایگزامز کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی چانس کی وجہ سے پریشان ہے. خدا را کچھ رحم کھائیں بچوں کے اوپر. ڈیلے سیکنڈ ایئر ایگزامز کے حوالے سے یہ ہے کہ اب کووڈ دوبارہ بریک آؤٹ ہو چکا ہے کنٹری میں، پورے ہر جگہ. 2 دن پہلے لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ کالجز کے ہاسٹلز میں اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ایگزامز کی تیاری کے لیے. تو وہاں پہ 4 بچوں کو کووڈ پازیٹیو آ گیا، کووڈ ڈیٹیکٹ ہوا ہے. باقی سارے ٹیسٹ کرانے ساروں کو ہوگا اوبویسلی. تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بچے اب کیسے پڑھیں گے؟ فیملیز کیسے بیئر کریں گی ان کو؟ اب کیا چاہتے ہیں؟ کسی کے پیرنٹس کو کووڈ تھا تو وہ سارے کوارنٹائن ہو گئے، کسی کو یہ تھا، ابھی ان لوگوں نے کوارنٹائن ہو جانا ہے. ٹیمز آتی ہیں وہ اٹھا کے چلی جاتی. بچہ کرے تو کیا کرے؟ سارا کچھ وی سی ہی ہوتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. سارا کچھ وی سی صاحب کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے. ڈیلے کے حوالے سے کہ سیکنڈ ایئر کا ایگزام 12 جنوری کو ہے، رزلٹ آیا تھا 13 اکتوبر کو، 12 جنوری کو ایگزام ہے. فزیکل کلاسز نہیں ہوئی، آن لائن کلاسز ہوئی ہیں، اور ایگزام لینے جا رہے ہیں یہ لوگ فزیکل. نہ پریکٹیکلز ہوئے ہیں، نہ اوسپیز ہوئی ہیں، نہ وارڈز، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بچے کیسے 3 مہینے میں 2 مہینے میں سارا سلیبس کور کریں؟ اور آلریڈی وہ سڑکوں پہ دھکے کھا چکے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں پرسوں میٹنگ ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے یہ وہ. عارف صاحب کہتے ہیں کہ یہ والا رول یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا فرسٹ ایگزام رول چانسز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جسٹ رول ہے، ہمارے ڈیسیژنز میں یہ رول امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ہمارے ڈیسیژنز میں نہیں آتا. تو آپ نے یہ رول لکھا ہوا کیوں ہے یہاں پہ؟ سر اسے ڈیلیٹ کریں، پھر اسے ریموو کریں. سر سارے بچوں کی اور جتنے سب لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، سر سے بھی، عارف تجمل صاحب سے بھی. سب سے پہلے تو میں MBBS کے اور BDS کے جتنے اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان کی سپورٹ کرو یار پہلے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ اپنے ڈیسیجن میں نا، اب یہ بچے آپ کے سامنے انہوں نے خود بتایا آپ کو جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اتنے زیادہ ڈاکومنٹس کوئی 60-70 تو میں دے چکا ہوں. کبھی وہ کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر، کبھی کس سے NOC لے رہے ہیں، کبھی کس سے پرمیشن لے رہے ہیں. کبھی وی سی صاحب کے پاس آپ کے پاس آتے ہیں، وی سی صاحب کہتے ہیں کہ عارف تجمل صاحب کے پاس جاؤ، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وی سی صاحب کے پاس اتھارٹی ہے. تو سر مجھے یہ بتا دیں ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ کیا کسی اور ماں باپ کے بچے ہیں اس وجہ سے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ان کو سزا مل رہی ہے، یا پھر یہ ان کو ڈیٹین ہونے کی سزا آپ دے رہے ہیں، یا پھر ان کو ایکسپیل ہونے کی سزا آپ دے رہے ہیں؟ کسی کے باپ نے، ماں نے
12 लाख रुपए फ़ीस पता नहीं किस तरह दी थी, आपको शायद आइडिया नहीं है। 12 लाख एक साल की फ़ीस दी, 12 लाख दूसरे साल की फ़ीस दी, और जब वो बच्चा डिटेन होके एक्सपेल जब वो हो गया तो उन पे क्या बीती होगी, उनकी क्या फीलिंग्स होगी, ये मेरे ख्याल से आपको बखूबी आइडिया होगा इस चीज़ का कि 12 लाख पता नहीं उन लोगों ने किस तरीके से जोड़े थे, 13 लाख किस तरीके से जोड़े थे। सर रिक्वेस्ट मेरी यही है आपसे, इतना सब कुछ आपने देख लिया, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हम लोग के सामने सारे पड़े हुए हैं। सर कल आपका फ़ैसला आना है, इस फैसले के अंदर सब स्टूडेंट्स की डिटेन, एक्सपेल और ये जितने जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इन सब की आपसे रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। आप एक बड़े हैं हमारे, यूएचएस के ऊपर बैठे हुए हैं, आप इनको काइंडली, आरिफ तजम्मुल साहब आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस तरह ना करें, ये एक गुजारिश है सबकी आपसे, मैं डिले करें इसको और इनको एक्स्ट्रा चांस दें, डिटेन एक्सपेल स्टूडेंट को एक्स्ट्रा चांस दें। आपका रूल भी है और ये रूल आपको ये इजाज़त देता है तो आप क्यों नहीं दे सकते, थोड़ा सा इनको मौका दें, अल्लाह ताला सवाब देने वाला है, ठीक है। मेरी बस यही गुजारिश, मैं इससे ज़्यादा नहीं आपसे कुछ कह सकता। डॉक्टर मुबीन को इजाज़त दें और इन सबको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।